بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو دوستو، جو ان دنوں ملکی اور غیر ملکی سطح پر غزہ میں جرائم کو روکنے کے لیے شدید دباؤ میں ہیں، قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی شرطوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ حماس کی شرطوں کو انہوں نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کو تمام محاذوں پر جاری رکھیں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ فوج نے غزہ پٹی کے شمال میں جبالیہ علاقے کے پاس واقع ایک سرنگ سے 3 فوجی قیدیوں کی باڈیز برآمد کی ہیں۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ ان اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکت سے ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں جو تشویشناک ہیں اور جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک صہیونی فوجی کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو مار دیا گیا ہے، لیکن حماس نے نہیں اور نہ ہی کسی حادثاتی فائرنگ میں۔ اسے صرف اسرائیلی فوج نے پہلے سے منصوبہ بند طریقے سے مارا اور زہر دے کر مارا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی حکام اور کرپٹ اسرائیلی کابینہ کی لاپرواہی کی وجہ سے میرا بیٹا پکڑا گیا اور انہوں نے خود اس کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ ایک اور امریکی بحری جہاز یمنی فوج کا نشانہ بنا ہے۔ دوستو، یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے خلیج عدن میں امریکہ کے ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ کیا ہے اور اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے یمن کے مختلف علاقوں پر دوستو ایک بار پھر فضائی حملہ ہوا ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا سمیت اس ملک کے مختلف علاقوں کو امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے فضائی اور میزائل حملوں سے نشانہ بنائے جانے کی خبر ملی ہے۔ شام میں غاصب امریکہ کے فوجی اڈے پر شدید میزائل حملے ہوئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ مشرقی شام میں غاصب امریکہ کے فوجی اڈے پر میزائل حملوں سے بھرمار بارش کی گئی ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کے خاندان والوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا ہے۔ اجلاس کو روکنا پڑا۔ اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ نے دوستو تل ابیب میں اسرائیلی پارلیمنٹ پر اچانک حملہ کر دیا اور پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا اجلاس روکنا پڑا۔ ایک امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے لیے غزہ کا ہدف حاصل کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج کے کمانڈروں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ وہ اب غزہ میں اپنے 2 جنگی اہداف کو ایک ہی وقت میں حاصل کرنا ناممکن سمجھتے ہیں۔ حزب اللہ عراق کا امریکہ اور اسرائیل کو سخت انتباہ جاری ہوا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفاد پر اس کے حملے بدستور جاری رہیں گے۔ آج کل امریکہ میں دوستو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ فائرنگ سے 4 افراد مارے گئے ہیں۔ امریکی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شکاگو کے نزدیک ایک علاقے میں فائرنگ سے 4 افراد مارے گئے ہیں۔ یمن نے اپنے علاقے کے ممالک کو مشورہ دیا ہے کہ امریکہ کے مکروہ فریب میں نہ آئیں۔ علاقے کے ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ امریکہ کے فریب میں نہ آئیں، نہیں تو پچھتائیں گے۔ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اور تخریب کاروں میں فائرنگ سے دوستو 7 تخریب کار مارے گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع زوب میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے قریب سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 7 تخریب کار ہلاک ہو گئے۔ پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز میں دوستو پاکستان نے مسلسل سب سے زیادہ میچز ہارنے کا اپنا ہی ریکارڈ برابر کر دیا۔ یہ T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستانی ٹیم کی مسلسل 6ٹھی شکست تھی، جس سے قبل 2010 میں بھی لگاتار 6 میچز میں پاکستان شکست کھا چکی ہے۔ چائنا میں 7.2 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے بھارت کے دارالحکومت دہلی تک محسوس کیے گئے۔
ڈارک چاکلیٹ کھانے سے بلڈ پریشر بہتر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ماضی میں بھی ہونے والی متعدد تحقیقات میں دوستو ڈارک چاکلیٹ کو عارضہ قلب سمیت دیگر پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے بہتر قرار دیا گیا تھا۔ شوکت صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ جنرل ریٹائر فیض حمید نے اپنا جواب جمع کروا دیا۔ عدالت عظمیٰ میں جمع کروائے گئے اپنے جواب میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی اے نے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے نکل آئے ہیں وہ خوش قسمت ہیں۔ 2013 میں جب ہمیں ملک ملا تب بجلی نہیں تھی، تخریب کاری تھی، ہم نے تخریب کاری، مہنگائی اور بے روزگاری کو شکست دی۔ سینئر اور بوڑھے سیاستدان جاوید ہاشمی نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اپنا سیاسی وزن تحریک انصاف کے پلڑے میں ڈالتا ہوں اور الیکشن سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ دوستو میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ معاف کرے اور ایسے سیاستدانوں سے پاکستان کو بچائے۔ بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر پر دوستو پاکستان نے اظہار مذمت کیا ہے۔ بھارت میں ہندوتوا نظریے کی بڑھتی لہر مذہبی ہم آہنگی اور علاقائی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو بھارت میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا اور نفرت انگیز تقاریر کا نوٹس لینا چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔